اسی لیے آگے فرمایا یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں. اب یہاں اسی قبیلے کی طرف اشارہ ہے، لیکن صرف قبیلے کی بات نہیں ہے، ہر ایک اس میں آتا ہے. یستخفون من الناس، جو بھی خیانت کار ہوتے ہیں، جو بھی اندر سے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، وہ چھپی سازشیں کرتے ہیں، چھپ کے کام کرتے ہیں. کیوں چھپ کے کام کرتے ہیں؟ جو شخص سچا ہوتا ہے اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، وہ سامنے بات کرتا ہے، وہ کھلی بات کرتا ہے. لیکن جو شخص جھوٹا ہوتا ہے یا جس کے دل میں چور ہوتا ہے یا جو اندر سے دھوکے باز ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے تو کیا کرتا ہے؟ بہت اچھا بنتا ہے، لیکن جب ان کے پیچھے ہوتا ہے تو ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے. تو ایسی ضرورت کس کو پیش آتی ہے؟ جو خوانا اسیما ہو. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. کون؟ اللہ تعالی. یہ بتائیے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ علم کے ساتھ، سمع کے ساتھ، بصر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ. وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے، ان پر پوری قدرت رکھتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہاں پر؟ عرش پر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن بندوں کے ساتھ وہ اپنے علم کے ساتھ ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، صرف ظاہر نہیں بلکہ دلوں کے خیال تک بھی جانتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو پھر وہ ساتھ بھی ہے، تو یہ کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. بہرحال اتنا ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کہا تھا جب دشمنوں کا گھیرا تنگ ہو گیا تو لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اسی طرح جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو چھپ کے باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں. مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جو بات میں سے اس کو پسند نہیں. یعنی جو لوگ خیانت کار ہوتے ہیں ان کے طریقے یہ ہیں کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر رات کو باتیں کرتے ہیں. رات کا ذکر اس لیے کہ رات کو چھپنا آسان ہوتا ہے. اور کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جو اللہ کو پسند نہیں. لا یردا، کون نہیں پسند کرتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی بعض باتیں پسند ہیں اور بعض باتیں پسند نہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور انسانوں ہی کی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں. انہی باتوں میں سے کیسی باتیں اللہ کو بالکل پسند نہیں؟ جو کسی کے خلاف چھپ چھپ کے پس پردہ سازشیں کی جائیں، کسی کو نقصان دینے کے لیے مشورے کیے جائیں. تو یہ کس کام کی طرف اشارہ ہے؟ کیا وہ باتیں کر رہے تھے؟ جب مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو یہ سارا قبیلہ آپس میں مشورے کرتا کہ کس طرح ہم اپنے قبیلے کے شخص کو بچا سکیں، یعنی چور کو چوری کے جرم سے کیسے بری کروائیں، اور کس طرح ہم یہودی کے سر پہ سارا الزام دھر دیں. فرمایا کہ یہ جو چھپ کے باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کو سب پتہ ہے، اور اللہ کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں. اب دیکھیے کہ عموماً جب کہیں کوئی پالیٹکس چل پڑتی ہے کسی خاندان میں یا کسی ادارے میں یا کسی جماعت میں یا کسی گروہ میں، تو یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. چونکہ دل صاف نہیں رہتے لہذا پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے، اور ہر پارٹی کیا کرتی؟ خفیہ مشورے، چھپ چھپ کے باتیں دوسرے کے خلاف، کس طرح دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے. ایسی باتیں اللہ کو پسند نہیں، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں.
اجتماعی کام میں اللہ کی طرف سے بہت برکت آتی ہے، لیکن یہ برکت کب تک رہتی ہے؟ جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، جب تک ان دو میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اور جب ایک خیانت کرتا ہے تو اللہ کی برکت اور رحمت اٹھ جاتی۔ اس کو عام روزمرہ زندگی میں آپ خاندانی سطح پر دیکھیں، میں خاندان کی مثالیں اس لیے زیادہ دیتی ہوں کہ ہم خواتین کا عموماً جو واسطہ ہے خاندانی معاملات میں ہوتا ہے۔ خیر پروفیشنز میں بھی بہت کچھ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا چونکہ پہلا پرائمری جو کام ہے وہ گھرداریاں ہیں، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر اور بیوی جب تک ایک دوسرے کے وفادار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، گھر کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، تو گھر کی فضا کیسی ہوتی ہے؟ خوشگوار ہوتی ہے، ہر چیز پنپتی ہے، بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، معمولی سے معمولی آمدنی میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، یعنی ہر چیز، یعنی وسائل تنگ سے تنگ بھی ہوں تو کیا ہوتا ہے، یعنی ایک خوشی ہوتی، خوشی کے ساتھ چلتے ہیں اور دونوں مل کے دکھ سکھ جھیلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب دونوں میں پھوٹ پڑتی ہے، دونوں میں ایسے اختلافات ہوتے ہیں کہ ایک کسی اور جگہ پارٹی بازی کر رہا ہے، دوسرا کسی اور جگہ، مسئلہ پیش آیا، ایک نے ادھر بتایا، دوسرے نے ادھر بتایا، اب شروع کیا ہو جاتا ہے اس اختلاف میں، اور خدا نخواستہ اگر گھر اس حد تک جا پہنچے کہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کس جگہ برکت رہتی ہے؟ مال میں رہتی ہے یا بچوں کی تربیت میں رہتی ہے؟ یہ کہاں رہتی ہے؟ کوئی خیر پھر نہیں باقی بچتی۔ تو بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، دونوں بھی کرتے ہیں، دونوں کے جو بچے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، دونوں کے والدین اور خاندان بھی کرتے ہیں، اور آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اس میں سفر کرتے ہیں۔ تو ایسے میں تعلقات کی اصلاح جو ہے بے حد ضروری ہے، اور اس میں غلط فہمیوں سے بچنا، اور خاص طور پر چھپ چھپ کے دوسرے کے خلاف باتیں کر کے اس کو نقصان دینا جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو پھر اس میں کوئی خیر نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں احاطہ کرنے والا، خوب پتہ ہے اللہ کو، ایک بات بھی چھپی ہوئی نہیں۔